4 بڑے برانڈز جو بنائے تھے ہمیں پتہ ہے نام تو ان کا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برانڈ کیا نکالا اندر سے؟ صدیق برانڈ نکالا نا, یہ تھی یونیکنس. دوسرے جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برانڈ کیا نکالا؟ فاروق برانڈ نکالا. تیسرے نام تھا عثمان, برانڈ کیا نکالا؟ غنی برانڈ نکالا. یہ یونیکنس کی بات ہو رہی ہے. چوتھے علی نام تھا, برانڈ حیدر برانڈ نکالا اندر سے. یہ تو نہیں کیا کہ فاروق کو حیدر بنا دیا, حیدر کو فاروق صدیق مکس کرنا شروع کر دیا. یہ جو ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کے لیے یہ بات ہے, اور یہ ابھی میڈیا پہ بھی جائے گی. پلیز اپنی کاربن کاپیز بنانی بند کر دیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں کہ جیسی میں ہوں یا جیسا میں ہوں نا, یہ سب بھی ویسے بن جائے. یہ بالکل نہیں کرنا. یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھائی ہے نا ہم نے. یہ کرنا ہے بس. جو اس کی یونیکنس لے کے وہ پیدا ہوئی ہے, جو میں نے سورہ رحمان کا آپ کو بتایا کہ جو کام مجھ سے لینا ہے وہ آپ سے نہیں لے سکتے, جو آپ سے لینا ہے مجھ سے نہیں لے سکتے. یہ یونیکنس ہے. تو یہ یونیکنس پہ کام کرنا شروع کرے. جو اس کی انکوزیٹیونیس ہے اس کا جواب دے, اور کوئی سوال غلط نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کوئی انالیسس چل رہا ہوتا ہے, اس کو کھولیں. اور یہ جو بچے ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں, یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لیں, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی انرجی انہیں بیٹھنے نہیں دے رہی ہوتی. اس کو ایک ڈائریکشن پہ ڈالیں, پھر دیکھیں وہ ان کی فلائٹ موڈ کہاں جاتی ہے, اور ہم سب سے پہلے اسی بچے کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ سارے جتنے لوگ, آئنسٹائن, اسٹیو جابس, جن کی آج کل کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی بچے تھے جن کلاسوں سے باہر آتے تھے. کوئی نہیں سمجھتا تھا ان کو. لیکن جب ان کو مینٹورز ملے, جو اسٹیو جابس کا بھی مینٹور تھا, شروع میں بھی ایک مینٹور تھا جنہوں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے گئے. بڑے ہو کے بل کیمبل ان کے بنے مینٹور, انہوں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے. تو مینٹور چاہیے ہوتا ہے. تو مینٹورز, آپ کو مینٹورز بننا ہے. اور پھر مینٹور سے اوپر آتی ہے ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ٹرانسفارمیشنل بننا ہے. کہ جو بچے جو کچھ بھی گفٹ لے کے آئے ہیں ان کو ٹرانسفارم کر کے اس جگہ پہ لے جائے کہ وہ ساری جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے لیے نا روشنی بنے. وہ چھوٹی سی روشنی کو نا بڑا کرنا ہے بس. اور یاد رکھیں جو مینٹور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ 7 بلب لے کے چلنا نہیں شروع ہو جاتا. وہ صرف اس گلی کے اندر نا ایک لیمپ پوسٹ لگاتا ہے بس. تو وہ جو گلی نظر نہیں نہ آ رہی تھی وہ دور تک نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ کرنا ہے ٹیچر نے, یہ کرنا ہے مینٹور. لے کے نہیں چل پڑنا ساتھ, وہ صرف نظر آنی چاہیے, باقی وہ بچہ یا وہ بچی خود چل کے جائے گی. اور ایک اور کنفیوژن یاد رکھیں, آپ کہتے ہیں نا کہ سر مجھے نظر نہیں آ رہا اپنا گول, مجھے اینڈ تک نہیں نظر آتی کہ اسے کتنی کلیئرٹی ہے. بیٹا اگر آپ کو اپنا گول اینڈ تک نظر آ رہا ہے نا تو وہ آپ کا گول ہی نہیں ہے. یاد رکھیں وہ رستہ کسی اور کا ہے, آپ کا رستہ تو بالکل بلینک ہے. وہ تو جیسے جیسے چلیں گے وہ رستہ کھلتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ یونیکنس جو آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جس پہ ہم ڈسٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ کو جی 3 سال کی عمر میں اپنا گول پتہ ہونا چاہیے. یار نہیں پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ گول پتہ ہے تو کسی اور کا گول ہے, وہ کھڑا ہوا رکھ دیا آپ نے سامنے, آپ کا گول کھلا نہیں ہے ابھی. وہ کھلے گا آہستہ آہستہ, آہستہ آہستہ کھلے گا. شارٹ ٹرم چیزیں بنے گی. اور یہاں مینٹور آپ کو, آپ کے پیرنٹس آپ کو لے کے چلیں گے سر. اور پیرنٹس جو بیٹھے ہیں ان کے لیے ان برانڈز کو برانڈ بنانے کا, خدا کے لیے یہ بچے آپ کے بچے نہیں ہیں. اس کے بارے میں
سپر obsessed نہ ہوں. یہ بچے خدا کے ہیں, آپ صرف میڈیٹ کر رہے ہیں. پلیز صرف میڈیٹ کریں اور ان کے ونگز کھولنے دیں. کیونکہ اگر ان کے ونگز آپ نے کھولے تو وہ جو میگنیٹ لگا ہوا نا اللہ تعالیٰ کا, یہ اڑ کے نا یوں خود سے جائے گا وہاں پہ. لیکن کیونکہ آپ ان کے ونگز بند کرتے رہتے ہیں, میرا بچہ, میری بچی, نہیں اس کو ایسے ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتی ہوں ایسے, یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں امریکہ سے آگے نکل چکی ہوئی ہے فن لینڈ. انہوں نے جو اپنا ری ڈیزائن کیا سارا اسٹرکچر, بیکاز آئی ایم انٹو دس, آئی نو کہ وہ کیسے لے کے گئے. اور میں نے کمپیریٹیو انالیسس پڑھا ہوا ہے. ہم اپنے لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں. روڈولف اسٹائنر کا نام سنا ہے نا ہم نے سب لوگوں نے, ورلڈ آف اسکول سسٹمز کا, جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈیزائن ہیں. میں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس پڑھا تھا جو اسٹائنر اور اقبال کا تھا. مائی گاڈ, اتنا کلوز تھا. اقبال نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا تھا, اور اب ہم نے کبھی سمجھا نہیں اس کو. ہم اس اسٹائنر اسکولس کو ہی پڑھتے ہیں صرف, اور جس پہ فن لینڈ کہاں لے گئی یہ چیزیں. اپنی چیز پہ اپنی چیز کو اون کرنا شروع کریں. جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نا, اپنے شیڈو سیلف کو اون کریں. وہ شیڈو سیلف آپ کے لیے روشنی بنائے گا, پرپس تک لے کے جائے گا آپ کو. تو 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے اب آگے چل کے نا ساتھ, جو بار بار میں کہتا ہوں کہ 3 C's بس اب یاد رکھیے. ایک کمیونیکیشن, کولیبریشن اینڈ کریٹیوٹی. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں, باقی سارا کچھ AI نے اٹھا لینا. تو اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے, آپ کی کولیبریشن اچھی نہیں ہے, اور تو آپ کریٹیولی ان کو نہیں چیز کر سکیں گے. تو ساری ایکسرسائز اسکول میں نا کریٹیو مائنڈ سیٹ پیدا کرنے کے لیے ہونی چاہیے. چاہے آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں, چاہے آپ فزکس پڑھا رہے ہیں, چاہے آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, چاہے آپ اردو پڑھا رہے ہیں. اور ہم نے اردو بور ہوئی اس لیے کہ ہم نے اسے بور طریقے سے پڑھایا ہے. تو اگر آپ اسے کریٹیولی پڑھائیں گے تو یہ روشنی کے ساتھ کھلے گی, تو آپ کمیونیکیشن, کولیبریشن اور کریٹیوٹی کو لے کر آئیں گے. اور بچوں کی 3 چیزوں پہ کام کی, دس از اے ٹرائنگل. ان کی آبزرویشنل اسکلز, ان کی لسننگ اسکلز اور ان کی پریزنٹیشنل اسکلز, ان 3 چیزوں پہ کام کرنا ہے. ان کو لسننگ کی ایکسرسائزز دیں. جتنی اچھی لسننگ ہوگی اتنی اچھی وہ باہر نکالیں گے. جتنی اچھی آبزرویشن اسکلز ہوگی اتنا اچھا انوویٹ کریں گے. اور 2 چیزیں اگر ان کے پاس ہوں گی تو ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہوگا اور ان کی پریزنٹیشنل اسکلز بہت بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی وہ ایڈز کی بات ہو رہی تھی, دس از اگین, جب بھی آپ اپنا آئیڈیا پچ کریں, سو اٹ از, وہ جو ایک انیوژول, ہم نے ایک لافٹر پہ بات رک گئی تھی آ کے, اٹ از یور اسپیشل میسج, یور اسپیشل پروڈکٹ اینڈ دی انیوژول. یہ جب ٹرائنگل ملتا ہے نا کسی آئیڈیا میں, تو آپ کو وہ چیز کلک ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں, آپ کے کانسیپٹ, جب آپ اپنا پرسنل برانڈ پچ کرنے گئے ہیں دنیا کو, تو آپ کا میسج اور آپ کا پروڈکٹ ان یوزول کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. تو وہ اٹریکٹ کرے گا, ایسے وہ پچ سنی جائے گی. تو یہ جو پرسنل برانڈنگ پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایک بچی یہاں سے جب جائے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اپنا یونیک برانڈ بنانا کیسے. میں نے اس کا آپ کو فارمولا بتا دیا, اور یہ چلے گا بیٹا. چیٹ جی پی ٹی نے تو اڑا کے رکھ دیا نا ہمیں. اور میں کہتا ہوں پتہ ہے کیا ہوا, یہ یونیورس نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم کریٹ کرتے ہیں اینڈ دین ہم آپ کو دیتے ہیں. تو ہم کیا ہیں, وی آر جسٹ ایکسپلوررز, کریٹرز نہیں ہیں. تو یہ دا ورڈ کریٹو نیڈس ٹو بی ایکسپلورڈ اے لٹل مور. تو ہم جو ایکسپلوررز ہیں نا, ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس یہ ایکسپلورر والا رول ہے, اس کو کھولنا کیسے. اس کے لیے اگر آپ یہ ایک, میں مثال آپ کو دے رہا ہوں,
آپ سارے لوگ نا رولز رائز ہیں, ٹھیک ہے, انجن آپ کے اندر وہی لگا ہوا ہے, لیکن رولز رائز جو ہے نا وہ گراج میں ہی کھڑی رہے گی اگر اس کے اندر فیول نہیں ڈلے گا. ایسے ہی ہے. وہ فیول کیا ہے؟ وہ فیول, وہ وائبریشن, وہ اللہ تعالیٰ کی انرجی ہے. سو اٹ از دا کمبینیشن آپ اور وہ فیول. تو یہ جو کمبینیشن ہے نا, میں اس کی ایکسرسائز آپ کو کراتا ہوں میرے سیشنز میں, اور جو میں وہ سی ای اوز کو ٹرین کر رہا ہوں, اتنی ان یوزول ایکسرسائزز میں ان کو دیتا ہوں. کسی نے نام سنا ہے مائنڈ اسکپنگ کراتا ہوں میں ان کو, ٹھیک ہے. یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو کرنی ہے کہ آپ اس زون میں جائیں جہاں پہ آئیڈیاز آتے ہیں. سو دیر از دس برین اینڈ دیر از دس مائنڈ, اور برین جو ہے نا وہ ایمٹی ہوتا ہے تو مائنڈ ٹریول کرتا ہے. دس از اے ہائر ٹاک, بٹ آئی تھنک آپ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو جب مائنڈ ٹریول کرتا ہے تو پھر آئیڈیاز. نیوٹنز ایپل جو تھا, اگر آپ کو پتہ ہے, وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, ہی واز اے پریپیئرڈ مائنڈ. اس کا برین ایمٹی ہوا تو وہ صرف ایک ڈراپ آف ایپل سے گیم چینج ہو گئی. تو وہ مائنڈ سے آئی تھی بات. آئنسٹائن کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, E=mc² میں بہت ٹائم لگا. سو اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو ایکسیلیٹر دبانا پڑے گا. اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بعد میں جو آپ کے ہوں گے, یونیورس کے لیے, کیونکہ یونیورس انتظار کر رہی ہے کہ آپ کوئی انفینٹ میں نا, وہ جو انفینٹی ہے اس میں کوئی ایسا ڈاٹ لگائے کہ جو کہ پھر ختم ہی نہ ہو. تو اس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ جو سارے کریٹو لوگ ہیں نا, بس انہی کو دوسری لائف ملنی ہے, کیونکہ انہوں نے انفینٹی میں ڈاٹ لگا دیا ہوگا. باقی سارے سولز, باقی ساری چیزیں ڈیلیٹ. تو ڈیلیٹ ہونا نہیں ہونا نا, ڈیلیٹ. تو پرسنل برانڈ بننا ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں. وہ قل هو اللہ احد جو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ ہی اس لیے رہے ہیں کہ میں ایک یونیک برانڈ ہوں, قل هو اللہ احد. تو آپ بھی یونیک برانڈ ہیں, بیکاز وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. وہ صرف اپنے لیے کتاب لکھ کے انہوں نے نہیں بھیجی تھی, وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے, آپ کو کہہ رہے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ساری کمیونیکیشن آپ سے ہے, اپنے آپ سے نہیں ہے ان کی کمیونیکیشن. ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ قرآن ان دس وے, اٹ ول میک یور برانڈ ایور لاسٹنگ. تھینک یو ویری مچ. فارمولا وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تب تو آپ ایک پیور سول تھے, لیکن جتنا ٹائم آپ نے یہاں پہ گزارا, کیونکہ ایز اے برانڈ اسٹریٹجسٹ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ کس کس طرح سے آپ کے اوپر ٹاکسنس چڑھائے گئے ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو, آپ آٹو پہ لگیں گے. اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے آپ نے اپنی نیورو سرکٹری بیلنس کرنی ہے. اس کے لیے نا آپ کو, میری ویڈیوز بھی دیکھیں گے اگر آپ میرے یوٹیوب پہ جا کے, اٹ از سید.کاشف محسن یوٹیوب پہ, تو آپ نے نا الحمدللہ کی میں میڈیٹیٹ کراتا ہوتا ہوں. اٹ از, اس کی جو فریکوینسی ہے, اس کی جو وائبریشن ہے وہ اوم سے بہت بڑی ہے. اوکے, تو آپ نے نا اپنے سینٹر میں ہاتھ رکھ کے نا آپ نے الحمدللہ اس طرح سے پڑھنا ہے. آپ نے ناک سے انہیل کرنا ہے اور ماؤتھ سے ایکسیل کرنا ہے. سمجھ لائک الحمدللہ الحمدللہ, اس کو لوپ میں لینا ہے. دس از 1, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے نا 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 ٹائمس. ایک پانی کے گلاس پہ پڑھنا ہے, اور میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس پانی کو نا جا کے آپ لیب ٹیسٹ کرا لیں, اس کا مالیکولر اسٹرکچر چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس کی امیجری پہ کام کرتے ہیں, تو اٹ از ویری ڈفرینٹ. تو آپ نے 100 ٹائمز وہ پڑھنا ہے, اس کو بلو کرنا ہے اس کے گلاس کے اوپر, پانی کے اندر بلو نہیں کرنا. دیز آر 2 تھنگس, ٹھیک ہے. تو آپ کا کیمیکل چینج ہوگا, آپ کی نیورو سرکٹری چینج ہوگی. یہ 2 ہو گئی. تیسرا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نا اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے ایز اے فرینڈ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ بیٹا یہ تینوں چیزیں کرو گی نا, تو آپ کی سب سے پہلے نیورو سرکٹری
چینج ہوگی. جب وہ چینج ہوگی تو آپ کا کیمیکل چینج ہوگا. جب آپ کا کیمیکل چینج ہوگا تو آپ کا اندر سے باڈی کا سارا اسٹرکچر چینج ہوگا. جب آپ کا اسٹرکچر چینج ہوگا تو آپ کی وائبریشن چینج ہوگی. جب آپ کی وائبریشن چینج ہوگی تو آپ اس یونیورسل ٹاور سے کنیکٹ ہو جاؤ گے اور آپ کو اپنی یونیکنیس سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. سو دس از دا تھنگ. ہاں جی جی بیٹا. اچھا ایک تو اتنا پیارا کوشچن ہے آپ کا ماشاء اللہ, اور ایک میں بتا دوں یو ناٹ الون, ہم سب اس سے گزرے ہوئے. اچھا بیٹا, جو آپ کے پیرنٹس ہیں نا دنیا میں نا, خدا کے بعد نا آپ کے پیرنٹس سے زیادہ آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا. اس تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو اس کو سمجھ لو بس. یہ ساری جو آپ کے اوپر برانڈنگ کی گئی ہے نا, میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں بیکاز مجھے پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے آپ کے اندر یہ چیز انڈکٹ ہوئی ہے. یہ ہوئی اس لیے ہے کہ وہ فیملی سٹرکچر توڑا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پیرنٹس جو آپ کے بارے میں پوزیسو ہوتے ہیں نا, وہ محبت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ وہ بھی بیچارے آپ ہی کے طرح سے ٹراما سے گزرے ہوئے ہیں تو وہ اتنا زیادہ بلاسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ پھر آپ سے بھی برداشت نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے نا. ہاں مجھے پتہ ہے وہ نہیں سمجھتے, تو وہ ایسے کر دیتے ہیں. تو بیٹا سب سے آسان نا ان کو کنونس کرنا ہے. یہ بات یاد رکھو. تو اگر آپ یہ بات مان لو گے نا کہ وہ بھی آپ کی طرح کا ہی ایک بچہ ہے, تو ان کو کنونس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ایک میں بک ریکمینڈ کر دوں, ایموشنل انٹیلیجنس, ڈینیل گولمن کی ایک کتاب ہے, بہت لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی. وہ سارے لوگ نا ایک دفعہ کتاب لے کے نا پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ جو بہت سارے مسائل ہیں نا, یہ اس نے بہت ایوارڈ وننگ کتاب ہے, اس نے یہ بہت ریسرچ کے بعد وہ کتاب لکھی ہے. تو آپ کا نا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جائے گا. سو آپ ان کو بچہ سمجھ لو یار, خدا کے لیے وہ بھی بچے ہی ہیں, ان کو دوست بناؤ اپنا, اور آسان ہے بڑا کنونس کرنا. جب آپ چھوٹے تھے نا تو آپ جتنا روتے تھے نا, جتنا آپ روتے تھے تو انہیں غصہ نہیں چڑھتا تھا. ٹھیک ہے, جب آپ بالکل چھوٹی تھی نا تو آپ نے کتنا پنگا لیا ہوا ہے, وہ مجھے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے میں نے, مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت وہ نہیں ہوئے نا. تو ابھی جب وہ آپ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لاؤڈ ہو رہے ہیں تو آپ ریورس کر لو اپنا گول. تو یو دا لیڈر ان دا ہاؤس, یو دا لیڈر ان دا ہاؤس ناؤ. سو اپنا رول ریورس کر. آپ نے اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھا ہوا. لیڈر کبھی لڑائیاں نہیں کرتا, ایموشنلی ٹیکل کرتا ہے. تو یو دا لیڈر. اوکے. Sorry, I didn't get your question. The question was, how do you decide and accept whether you're in the lead of the brand or in the back supporting? ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. آپ پلیز آپ آگے بیٹا آ سکتے آگے آ جائیں, اور آگے آپ کی طرف آئیں. وہ ایکو کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی. How do you decide if you're in the, how do you decide and accept whether you're in the front of the brand or you're in the back? ہاں, ویری انٹرسٹنگ کوشچن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, ہر برانڈ جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں یہ دونوں رول آئے ہوتے ہیں. ایک سٹیج تک نا آپ کو پیچھے رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پیچھے رہنا ہوتا ہے اور اپنے مینٹورز کے ساتھ ان کو دیکھ کے نا ممک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایزی طریقے میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا برانڈ کی نیش آئیڈینٹی کر لی ہے, آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, تو کوئی سے 4 یا 3 بڑے برانڈز پکڑیں انٹرنیشنلی اور دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ریگولرلی, اگر آپ اپنے ڈیجیٹل پوسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو کون سی 4-5 چیزیں وہ روز پوسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کوئی چیزیں اگر آپ نے پہلے یہ دیکھ لیا ہوا ہے کہ یہ میری اس میں آتا ہے, تو سیم کچھ عرصے تک وہ کرنے کی کوشش کریں. تو ہوگا کیا کہ جو ایک آپ کا تھریش ہولڈ ہے نا وہ تھوڑی دیر تک وہاں جائے گا اور اس کے بعد وہ کھلے گا. وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے.
تو جب آپ تھوڑی دیر ممک کریں گے, اس پریکٹس کریں گے, مسل بنائیں گے, تو نیکسٹ اسٹیج تب آئے گی. تو جب آپ کی وہ گزر جائے گی نا وہ اسٹیج, تو اس کے بعد آپ کو اوپننگ بیٹسمین والی رول دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ سامنے آئیں گے اور پھر آپ اوپن کر کے کھیلیں گے. سو دونوں ہیں, ان کے لیے تیار ہو. اور وہ جو ہے نا یہ رول مرتے دم تک نہیں ختم ہوگا, بیک اینڈ فورتھ چلتا رہے گا. جب آپ بہت بڑے رولز میں چلے جاؤ گے, دنیا کے رولز میں چلے جاؤ گے, اور انشاءاللہ جاؤ گے, کیوں نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. تو جب جاؤ گے تو اس وقت دیکھنا ہے کون سے اس وقت ٹاپ لیڈرز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کیسے لگنا ہے, اینڈ دین پھر اس کے اندر سے اپنی جگہ بناتے ہوئے آگے جانا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, پاکستان میں صبر کی ڈیفینیشن غلط ہے. یاد رکھیں, صبر کا مطلب سہنا نہیں ہوتا. خدا کے لیے صبر کا مطلب سہنا نہیں ہے. سہتے رہو, یہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی صبر کی بات نہیں کی. صبر کا مطلب ہے جد و جہد کرتے رہنا, ایک حد تک پیشنس کرنا, اینڈ دین ساتھ اپنی کیمپین آن رکھنا, اور اپنے ڈفرینشیٹر کو کبھی نہیں کھونا. اور جب آپ کسی اپنے بڑے سے بات کریں, اگین پروفیشنل ٹپ, جب آپ اپنے بڑے سے کسی سے بات کریں نا, اپنے ہی برانڈ میں بڑے سے, سو لک ہم ان دی آئیز. کبھی بھی, میں آپ کو ایز اے سائیکی اینالسٹ یہ بات بتا رہا ہوں, جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس کو ہم نے نیچے کرنا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو ایز اے ریسرچ. تو جب آپ وہ کسی سے بات کرتے ہیں نا, تو وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے کس کو نیچے کرنا ہے. تو لک ہم ان دی آئیز, تاکہ آپ کو پتہ ہو. اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی تھن لائن ہے کہ ڈس رسپیکٹفل نہیں ہونا, آف کورس, لیکن لک ہم ان دی آئیز, اپنی آئیڈینٹی, اپنا ڈفرینشیٹر نہیں کھونا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی بات سننی ہے, لیکن اپنی چیز کو نیچے نہیں آنے دینا. اللہ تعالیٰ اس میں ہی رنگ لگا دیں گے. اور جب آپ اس کو یہ ایک دفعہ ایز اے سائیکلوجیکل وائبریشن اس تک بھیج دو گے نا کہ دس پرسن انڈرسٹینڈ ہز اور ہر آئیڈینٹی, تو وہ آپ کو عزت زیادہ دینا شروع کر دے گا. اٹ از گارنٹیڈ.